بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فیصل واڈا صاحب جو فائلیں لیے پھر رہے ہیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فیصل واڈا کے پاس تو اپنی فائلز ہوں گی، لیکن اور بھی قصے کھل رہے ہیں اور خواتین نون لیگی ارکان کے قصے کھل رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ کہانیاں لندن تک پھیلی ہوئی ہیں۔ جس طرح قائد کی جائیدادیں، ان کی اولاد کی جائیدادیں لندن میں ملتی ہیں، دیگر جگہوں پر ملتی ہیں، یہاں تو اشرافیہ کی دبئی تک جائیدادیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب ان کے پیچھے پیچھے خواتین بھی ہیں، نون لیگی ارکان ہیں، جن کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ اور ہوش ربا داستان ہے، اتنا پیسہ، اتنی دولت کس طرح آ گئی۔ اسمبلی میں کھڑے ہو کر بھی شرمناک حرکتیں ہو رہی ہیں، اور اس پر خواتین بھی سیخ پا ہیں کہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اسمبلی میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہوئے کیوں دل آزاری کی جا رہی ہے، اتنی بڑی تعداد میں کروڑوں لوگوں کی، کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے؟ کیا احساس ختم ہو گیا ہے؟ کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ پھر ایک تصویر کا قصہ ہے، بڑی وائرل ہے۔ اب شہباز سرکار اور پی ٹی آئی دونوں مل کر اب کام کرنے جا رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف بڑھا جائے گا، اور خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات ہوگی۔ اب تک جو سب سے بڑا پیغام، آخری ملاقات کہہ لیں یا جیل کے اندر سے، ڈیالہ جیل کے اندر سے جو آخری پیغام خان صاحب کا باہر آ سکا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اس کے لیے کیا ہو سکا۔ اور پھر سہیل آفریدی درد سر بن گئے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کی شرط ہے، اس کے لیے وفاقی حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہے، رقم کی ضرورت ہے، اور سہیل آفریدی دینے سے انکاری ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب تک خان سے ملاقات نہیں ہوگی بات نہیں بنے گی۔ تو بجٹ پاس بھی ہو گیا اگر وفاقی حکومت کی طرف سے، تو معاملہ لٹکا رہے گا اور بہت زیادہ خرابی ہوگی۔ اب حالات ایسے بھی نہیں ہیں کہ جی فوری طور پر گورنر راج لگا دیا جائے، کیونکہ آزاد کشمیر کی صورتحال پہلے ہی آپ کے سامنے ہے۔ بلوچستان میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال دیکھیے۔ پھر ہم نے دیکھا جو ہی نہروں کا معاملہ آیا، اندرون سندھ پھر بے چینی پھیل گئی یا پھیلا دی گئی، جو بھی ہوا۔ ابھی پنجاب میں ڈیمز پر ڈیمز بھارت بنا رہا ہے، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ بننے والا ہے۔ اور یہاں پر کہہ رہے ہیں جی پیپلز پارٹی کے تحفظات دور نہیں ہو رہے اگر یہاں پاکستان میں ڈیمز بنائے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں رانا ثناء اللہ نے کہ جی اور کوئی حل نہیں ہے، ہمیں بھی ڈیمز بنانے ہوں گے کہ جو ہی پانی آئے تو ہم اس کو محفوظ کر سکیں، اور بعد میں جب خشک سالی، قحط خدا نخواستہ کرنے کی کوشش کرے بھارت ہمارے ہاں پانی روک کر، تو پھر ہم وہ پانی استعمال کر سکیں۔ تو یہ سارے مسائل سر اٹھاتے نظر آ رہے ہیں اور بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر نون لیگ کے لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کرپشن کے سکینڈلز آ رہے ہیں، خواتین اس میں بڑھ چڑھ کر سامنے آ رہی ہیں۔ شاہد میتلا صاحب سینئر صحافی ہیں، اور یہ فارمر نیوز ڈائریکٹر ہیں، ڈائریکٹر نیوز ہیں، ٹیلن نیوز کے ڈائریکٹر نیوز رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیو نیوز پر یہ پروگرام بھی کر چکے ہیں، اور اے آر وائی، پی ٹی وی، بولٹ ٹی وی، اس طرح ان سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ تو بڑے سینئر صحافی ہیں، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، ابھی بھی ایک ادارہ، یہ صحافتی ادارہ چلا رہے ہیں۔ اب یہ کہانیاں سامنے لا رہے ہیں۔ انہوں نے پوسٹ لگائی ہے، ایکس پر ٹویٹ کیا ہے۔ یہ آپ دیکھیے 19 جون کو یہ بتا رہے ہیں پوری تفصیل۔ میں اسی لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ پھر کہتے ہیں پی کے ایکٹ لگانا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کیسے خبر دے دی۔ میں اسی لیے بندے کا حوالہ دے رہا ہوں جو اپنی خبر پر کھڑا ہے۔ نون لیگ کی خواتین وزراء کے کرپشن سے بھرپور کارنامے، ایک خاتون وزیر کک بیکس اور کمیشن لے کر پاگل ہو گئی ہے۔ اہل و عیال کو بھی شفٹ کر لیا تاکہ مالی لین دین اور معاملات میں آسانی ہو، یعنی اپنے اہل و عیال کو بھی لے گئی ہیں، شفٹ کر لیا ہے تاکہ اب وہاں پر رہیں، نیشنل بھی ہوں، وہاں پر بھی رہیں، کوئی پکڑ دکڑی نہ کر سکے، ان کے نام پر جائیدادیں ہوں، ان کے بینک اکاؤنٹس ہوں، یہاں کچھ رکھا ہی نہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو ان کو بھی شفٹ کر لیا گیا ہے، اور کک بیکس کا یہ کہہ رہے ہیں کمیشن بھی لیا ہے، اتنا لیا ہے کہ لے کر پاگل ہو گئی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ اب اتنا زیادہ لے لیا، اب اس کے بغیر رہا نہیں جا رہا، یعنی پاگل پن کی حد تک اتنا کک بیکس اور کرپشن کا کمیشن کا بازار انہیں گرم کیا ہے۔ پھر ایک خاتون وزیر نے لندن کے مہنگے ترین علاقے مے فیئر ایون فیلڈ میں مہنگے ترین فلیٹس خرید لیے ہیں۔ لے جی، یہاں پر بتایا جاتا ہے شریف خاندان کے ہیں، اب کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے، شاید مطلع کی طرف سے، ایک خاتون وزیر نے لندن کے مہنگے ترین علاقے مے فیئر ایون فیلڈ میں مہنگے ترین فلیٹس خرید لیے ہیں۔ علاقہ بھی مہنگا، فلیٹس بھی مہنگے ترین۔ تو جناب یہ تو کمال ہے، قائد کی فیملی کے تو ہیں ہی ہیں، اب ان کے پیچھے لگ کے یہ لوگ بھی اتنے امیر ہو گئے ہیں، اتنا پیسہ ان کے پاس بھی آ گیا ہے۔ تو کون کہتا ہے کہ شریف خاندان نوازتا نہیں ہے، خیال نہیں رکھتا؟ وہ الگ بات کہ انہوں نے کہا جی 8,500 جو کما رہا ہے، 8,500، وہ غریب نہیں ہے، ماہانہ 8,500 کمانے والا غریب نہیں ہے۔ تو ساری قوم ہی لگتا ہے کہ بڑی امیر ہو گئی ہے، کیونکہ غریب تو صرف 8,500 سے کم کمانے والے ہیں، اور وہ 7 کروڑ ہیں۔ باقی جتنے بھی ہیں لگ بھگ آپ کہہ لیجئے 16 کروڑ لوگ،
وہ تو امیر ہو گئے ہیں، تو اپنے پیچھے کیسے رہ جائیں وزیر، ان کو بھی اس طرح نوازیں۔ اور پھر یہ کہ جب ہمارا گھر ہوگا ایون فیلڈ میں فلیٹس ہیں تو نون لیگ باقیوں کو بھی ہونے چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ تو لہٰذا کک بیکس لینے ہیں، جو بھی کرنا ہے، وہاں فلیٹس لینے ہیں، اس میں بھی نام آ رہا ہے۔ پھر ایک خاتون وزیر نے کھربوں کے کارٹلز کو فائدہ پہنچانے کے لیے انسانی حقوق کے متصادم نجی املاک پر قبضے کے لیے قانون سازی کروا لی ہے، یہ جی شاہد میتلا صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور بھی باتیں ہیں، صرف یہی نہیں، پھر یہ کہتے ہیں کون سا جاہل ہے جو یہ کہے اور کہہ سکتا ہے کہ ٹیلی کام ترمیمی بل جیسا قانون بغیر کمیشن، کک بیکس اور بھاری مالی لین دین کے بغیر پاس کروانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ نون لیگ کے وزراء اور ان کے چمچوں نے جتنا پیسہ بنا لیا ہے، 10 الیکشنز گھر بیٹھے لڑ سکتے ہیں، اتنا پیسہ ہے کہ ایک الیکشن پر اگر کروڑوں روپیہ لگتا ہے، 20-30 کروڑ، تو یہ 10 الیکشن لڑ سکتے ہیں گھر بیٹھے، ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا پیسہ بنا لیا ہے۔ ایک خاتون وزیر نے کچھ عرصہ پہلے ایون فیلڈ مے فیئر لندن میں فلیٹ بھی خریدے ہیں، یہ بھی دیکھیے آپ، یہ بھی اگین شاہد میتلا صاحب نے یہ بھی 19 جون کو ہی یہ بھی پوسٹ لگائی ہے۔ اور یہاں تک نہیں رک رہے، تو یہ جو انویسٹیگیٹو صحافی ہوتے ہیں یہ بڑے ڈھونڈ کے بڑی خبر لے کر آتے ہیں اور وثوق سے پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اور ابھی مجھے بتا بھی رہے تھے، میری ان سے فون پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ خبر آپ کہاں سے لے آئے، کہاں سے لے آئے۔ انہوں نے کہا جی ذرائع سے پرائم منسٹر ہاؤس سے آپ خبر لے آئے، فلاں سے لے آئے، لیکن شاہد میتلا اپنی بات پر کھڑا رہے گا، میری خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ اتنے وثوق سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں اپنی خبروں پر۔ کرپشن، کمیشن، کک بیکس، کارٹلز اور مافیاز کے ساتھ کام کرنے کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے، جاننے اور ماننے کے لیے دستاویزی ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا بھر میں مفادات کے ٹکراؤ یا اختیارات کے ناجائز استعمال کو ہی بدترین کرپشن سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسی سے آپ پسندیدہ افراد، کمپنیوں اور لابیز کو اربوں روپے کے فائدے دے سکتے ہیں۔ کوئی آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ ڈاکومنٹیشن لے کر آئیں اور جناب آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں۔ وہ نون لیگ کا ہمیشہ سے ترا امتیاز یہ رہا ہے کہ اپنے قریبی لوگوں کو کمیشن اور کک بیکس کے عوض میگا پروجیکٹ سے، آئی پی پیز جیسے خوفناک منصوبوں سے نوازا۔ عالمی اداروں کے مطابق پاکستان میں غربت کی سب سے بڑی وجہ آئی پی پیز ہیں۔ بیوروکریسی اور میڈیا ہمیشہ سے نون لیگ کے زیر کنٹرول رہا، لیکن اس کے باوجود مار دھاڑ ڈر کے کرتی رہی، لیکن اب اس کے وزراء بے شرمی، ہٹ درمی اور دیدہ دلیری کی تمام حدیں عبور کر چکے ہیں کہ پہلے تو ذرا ڈر کے کرتے تھے، لیکن اب کھلے عام۔ آپ ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ترمیمی بل، آئی ٹی بل دیکھ لیں، ایسا بل آمریتوں میں آیا، نہ کسی طاقتور لابی سے مالی مفادات کے لیے بغیر پیش کیے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ملک میں قانون ہوتا تو پھر انہوں نے باقاعدہ نام بتا دی ہے کہ جی فلاں کو بھی، وزیر کو، سیکٹری کو بھی، دوسروں کو، ان کے خاندان کی اندرون اور بین الملک جائیدادیں، کاروباری شراکت داریاں اور بینک اکاؤنٹس چیک کیے جاتے، تحقیقات ہوتی ہیں کہ پچھلے 1 سال میں ان کا کتنا اضافہ ہوا، کتنا پیسہ آیا، کہاں سے آیا، فون ریکارڈ، سفری تفصیلات اور ملاقاتوں کی تفصیلات لی جاتی ہیں اور تحقیقات کی جاتی ہیں۔ فارم 47 کی جعل ساز پیداوار کی عوام کش مطلق العنانی پر رد عمل کا فقدان بانج پن ہے، بہت سخت لکھ رہے ہیں کہ اتنی بات پر ہی چھان بین شروع ہو جاتی کہ یہ بل کس طرح کے آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ان کے اکاؤنٹس، ان کے رشتہ داروں کے اکاؤنٹس، ان کے فون ریکارڈز کس سے کب بات کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، سب چھان لیا جائے۔ زیرو ٹالرنس ہوتی ہے وہاں پر کرپشن پر، اس لیے وہ قومیں ترقی کر گئی ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی نہیں پوچھ رہا، اور اس میں یہاں پر صحافت بھی جناب اسی طرح چل رہی ہے، ان کو اشتہار بھی مل رہے ہیں، اور اگر آپ حکومت کے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب لگتا ہے اسی کانفیڈنس میں نج ٹی وی چینل کے سی ای او سے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شراب کی بڑی مقدار برآمد، مجموعی طور پر شراب کی 32 بوتلیں برآمد ہوئیں۔ سی ای او یو اے ای سے لاہور آ رہے تھے جی، یہ محمد عمیر رپورٹر ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا ہے۔ یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ اچھا اب آ جائیے، شہباز شریف صاحب نے قوم کو کہا جا رہا ہے ماموں بنایا، کیونکہ شکایات آ رہی ہیں کہ 150 کا آپ نے مہنگا کیا تھا، 74 آپ نے سستا کر دیا پیٹرول، اور اس پر بھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آپ نے کم نہیں کی، بلکہ پیٹرول پر تو شاید بڑھا دی ہے۔ تو پورا ریلیف کیوں نہیں لوگوں کو دیا جا رہا؟ اس پر غریدہ صاحبہ لکھتی ہیں، غریدہ فروخی مشہور معروف اینکر پرسن ہیں، وہ کہتی ہیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $70-75 تو ملک میں صرف 75 روپے کم کیوں کی گئی؟ پیٹرول قیمت وہی کی جانی چاہیے، ایران جنگ سے پہلے تھی، 220-225 روپے۔ آج کی کمی کے بعد بھی اب 300 روپے کا پیٹرول ہے، جو غریب اور مڈل کلاس دونوں کے بس میں نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے عوام کے مزید احساس کی توقع ہے کہ اور کم کریں۔ پھر کوئی کہہ رہا ہے جی 150 روپے تیل مہنگا کیا، 74 روپے آپ نے قیمت کم کر دی، یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ تو بڑا غلط ہے، یہ غلط کیا جا رہا ہے، پورا ریلیف نہیں دیا جا رہا، قوم کو ماموں بنا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑھایا تو اب 74 روپے اکٹھا کم ہوا تو ریلیف تو لگ رہا ہے، لیکن پورا ریلیف نہیں ہے، تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ؟
سوال یہ اٹھائے جا رہے ہیں باقی چیزیں کم ہوں گی یا نہیں ہوں گی. دوسری طرف جی شہباز شریف کی تصویر آئی ہے اسد قیصر کے ساتھ، جناب محمود خان چکزئی اور چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کے ساتھ. اب اس تصویر کے بعد چہمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں، باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ ظاہر ہے کہ 3 لوگ مل رہے ہیں تو ایجنڈا اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ عمران خان کی رہائی کی بات کی جائے، کوئی سپیس کریٹ کی جائے. شہباز شریف بھی کہتے رہے کہ جی آئیں محمود صاحب بیٹھے ہیں میں بات کرتا ہوں. محمود چکزئی کو خان صاحب نے اختیار دیا، ان کو اپوزیشن لیڈر بنوایا کہ جی جو بھی بات چیت ہے محمود چکزئی کریں گے. اچھا خود خان صاحب براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے نمائندوں سے بات چیت میں لگے ہوئے ہیں. یہاں پر محمود خان چکزئی یا ان کی پارٹی کے لوگ وہ اب شہباز شریف سے بات کر رہے ہیں. تو دونوں طرف سے ہو رہی ہے کہ مل کر کچھ کیا جائے. شہباز شریف کو تھریٹ کر چکے ہیں جنید اکبر اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہ جب ہماری حکومت آئی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، 200 مقدمے تم نے خان پر بنائے ہیں، تم پر 300 مقدمے بنائیں گے. خان کی اہلیہ کو تم نے گرفتار کیا، تمہاری جتنی بھی بیویاں ہیں، 2 ہیں 3 4، ان کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا. اب وہ اس طرح کی دھمکی دے رہے ہیں. تو میں بھی شہباز شریف صاحب چاہیں کہ چلے ٹیمپریچر نیچے لائیں، ملک آگے نہیں بڑھ رہا، آگے پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے، خطرات ہیں، حتیٰ کہ وثوق سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگلے 60 دن میں مکمل معاہدہ ایران امریکہ میں ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو کنفرم ہے کہ اسرائیل خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. تو پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے. تو کچھ سپیس کریٹ کی جائے تاکہ میں بھی اچھا بچہ بن جاؤں، اس سے پہلے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ کچھ ڈیل ہو جائے تو میں بھی کچھ دکھا سکوں. اسی طرح جس طرح امریکہ ایران میں معاہدہ ہو گیا اور انہوں نے کر بھی لیا، سائن بھی کر دیے، تو اس کے بعد جی ہم کہاں ہیں؟ تو سوئٹزرلینڈ کا دورہ بھی پھر منسوخ کرنا پڑا اور سارا کچھ ہوا. تو کہیں نہ کہیں ہم بھی تو نظر آئیں، جس طرح فیلڈ مارشل ایکٹیو تھے اور لیڈ رول انہوں نے دیا تو ہم بھی تو کچھ نظر آئیں. تو اسی طرح اب اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے تو کہیں ہم بھی نظر آئیں. تو اب شہباز شریف صاحب اور پی ٹی آئی کی ملاقاتیں نظر آ رہی ہیں. رانا ثناء اللہ نے بھی اس بارے میں کہا ہاں جی بات چیت ہو رہی ہے، دیکھیں آگے کس طرح بڑھتی ہے. تو اس میں کم از کم ملاقاتیں تو آنے والے دنوں میں نظر آ رہی ہیں، اور پھر دیکھیں چیزیں کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں، آگے کیا کیا ہوتا ہے اس پر ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے. کیونکہ ایک خبر یہ بھی آ گئی ہے کہ اکتوبر کے بعد یعنی نومبر میں خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بڑی خبر آ سکتی ہے، یعنی ان کی رہائی نومبر میں ہو سکتی ہے. یہ ایک سینئر صحافی نے دعویٰ کیا اور میری ان سے رابطہ ہوا ہے ان سے. تو ابھی وہ بیرون ملک ہیں، تو انشاءاللہ ان سے اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے ان سے ہم ویڈیو کال پر، زوم پر آپ کے جو سوال ہوں، ذہنوں میں آپ کے سوال ہیں، وہ بھی ان سے پوچھیں گے کیا چکر ہے. کیونکہ وہ ایک ادارے میں بطور انویسٹیگیٹو سیل ہیڈ کام کریں تو ایسی وہ بات نہیں کرتے. تو ان کی چونکہ خبر ہے ان سے ڈیٹیل لیں گے کہ کس طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے. باقی جی سہیل رافیدی تو ڈٹ گئے اور انہوں نے شہباز شریف کو کھلا چیلنج دے دیا ہے، بھائی زبردستی اگر لے سکتے ہو لے کر دکھاؤ. ہم تو اپنا بجٹ اپنے مطابق بنا رہے ہیں اور سرپلس بھی نہیں اس میں دکھا رہے. جو شرط ہے سرپلس الگ دکھانا ہے کہ جی جتنا ہم ٹیکس اکٹھا کریں گے جو بھی ہوگا اس سے کہیں کم خرچ کریں گے اور باقی رقم ہم سرپلس رکھیں گے، اور جہاں وفاقی حکومت کو ضرورت ہوگی ان کو دیں گے، اور اپنے بجٹ میں سے ترقیاتی بجٹ دیگر میں کٹ لگا کے وہ بھی آپ کو دیں گے. جس طرح 700 ارب روپے کا تو کٹ پنجاب نے لگا دیا ہے، سندھ بھی کچھ نہ کچھ کمٹمنٹ کر چکا ہے. لیکن سہیل رافیدی کہہ رہے ہیں نہیں جی میں تو اپنے صوبے سے کوئی رقم نہیں دوں گا، اور اگر کوئی رقم چاہیے تو پہلے خان سے ملاقات کروائی جائے. میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا اور ہم اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں. شہباز شریف نے کمٹ بھی کر لیا تھا، ان کے کچھ تحفظات ہیں وہ ہم دور کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن وہ حصہ ہی ان کی شہباز شریف کی تقریر میں سے کاٹ دیا گیا. مشیر خزانہ بھی وہی کہتے رہے ہیں کہ جی اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، خان سے بات ہوگی اس کے بعد ہم ملک کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، پہلے بھی ہم نے کیا ہے. کیونکہ IMF کی بھی شرط ہے، پہلے بھی IMF کی جتنی شرائط تھی صوبوں کے حوالے سے اس میں خیبر پختونخوا نے بھی ساتھ دیا. اب بھی IMF کی شرط ہے کہ آپ نے بجٹ اس طرح سے کرنا ہے، یہاں سے پیسے چاہیے، اس طرح آپ پورے کر سکیں گے. تو اس کے مطابق تو اب انہوں نے IMF کو کہا ہے کہ ہم چلیں گے. تو اگر ایک بھی صوبہ نہیں مانتا تو بات نہیں بن سکتی. تو اب وہ کہانی بھی وہیں کی وہیں ہے. خان صاحب کا اب تک باہر آنے والا آخری پیغام جو اب ڈسکس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بے چینی ہے کارکنوں میں بھی اور جو دہرایا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے کہ خان نے کہا تھا جتنی جلدی ہو سکے میری بہنوں سے کہو جتنی جلدی ہو سکے مجھ سے آ کر ملیں. تو اب بہنوں سے ملنے ہی نہیں دیا جا رہا. یہ کیا ہوگا؟ اب خان صاحب کی اپنی اہلیہ سے اگر ملاقات ہوتی بھی ہے تو ان کی اہلیہ سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی کہ جی وہاں کوئی پیغام چلا جائے. اور شاید انہوں نے کچھ اس طرح کا دیا ہو کہ اگرچہ انہوں نے میڈیا میں آ کر بات نہیں کی لیکن بہنوں کو بتایا ہو جا کر خان صاحب کی کہ جی اہلیہ کے تھرو یہ پیغام آیا ہے. تو اس لیے اب وہاں بھی بالکل رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں. تو بات آگے نہیں بڑھنے دی جا رہی. اسی لیے یہ بات چیت تو ہو رہی ہے لیکن فائنل نہیں ہو رہی. چیزیں تو آگے بڑھ گئی ہیں. جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر بھی کیا کہ خان صاحب سے گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ آپ رہا ہونے کے بعد انتقام نہیں لیں گے. خان صاحب نے کہا جی بالکل جس طرح کی گارنٹی چاہتے ہو، جس کی گارنٹی چاہتے ہو، جس کو بیچ میں ڈال لیں، یہ نہیں ہوگا، انتقام نہیں لوں گا. مگر نہ زرداری نہ نواز شریف، خاموش نہیں رہوں گا کہ جی چپ کر کے گھر میں بیٹھ جاؤں، کچھ نہ کروں، سیاست کو چھوڑ دوں، تو کوئی بیان بھی نہ دوں، سب کچھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اچھا جی، اب
ہو یہ رہا ہے کہ یہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ نون لیگ کے کچھ سینئر رہنما جن میں خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں وہ بھی خوش آئند کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ جی اسد قیصر، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر اور محمود خان چکزئی صاحب ملے ہیں، شہباز شریف سے بات چیت ہو رہی ہے، تو بڑی اچھی بات ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جی خواجہ سعد رفیق صاحب۔ تو نون لیگ میں بھی حلقے ہیں کہ بھائی وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، تو ہم کیا منہ دکھائیں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، جو ہم نے تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ، ان کی لیڈرشپ کے ساتھ، ان کے گھروں کے ساتھ، ان کی خواتین کے ساتھ جو سلوک کر دیا ہے، جو ہو گیا ہے، اب پتہ نہیں وقت بدلے گا تو کیا بن جائے، تو کہیں تو کوئی راستہ نکالیں، ہم منہ دکھانے کے قابل رہیں، اسی معاشرے میں ہم نے رہنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو پتہ نہیں اب ان کو کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کے جس طرح میں نے آپ کو شروع میں شاید مثلا صاحب کا سارا بتایا، وہ خواتین ارکان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کک بیکس اور یہ اور وہ۔ اب ایک خاتون ایم این اے ہے نوشین افتخار صاحبہ، انہوں نے پنجابی میں تقریر کرنے کو، کہ تحریک انصاف کے رہنما میں پنجابی میں قومی اسمبلی تقریر کر دی، اس کو کہا جی ڈیکورم خراب کر دیا انہوں نے، یعنی پنجابی میں گفتگو کرنا۔ 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ پنجاب، دنیا میں جو لینگویجز بہت زیادہ بولی جاتی ہیں بہت بڑی تعداد میں، ان میں پنجابی لینگویج بھی ہے، بھارتی پنجاب میں بولی جاتی ہے، دنیا بھر میں جہاں جہاں پنجابی ہیں وہاں بولتے ہیں، کینیڈا میں اور ممالک میں آپ کو مل جائے گا۔ تو ایک بہت بڑی تعداد میں کروڑ ہا لوگ پنجابی بولتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت دنیا بھر میں مشہور گانے آپ کو ملیں گے وہ پنجابیوں کے ملیں گے۔ تو کہاں سے آ گیا جی ڈیکورم خراب ہو گیا ہے، یہاں کوئی تہذیب ہے، یہاں فلاں ہے، کیا ہو گیا جی پنجابی بولنا کوئی اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے، اسمبلی میں بول سکتے ہیں، ہماری زبان ہے، یہاں پر ساری زبانیں اپنی ہیں، چاہے آپ خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں پشتو ہوگی، بلوچی ہے، سندھی زبان ہے، اردو بھی بولنے والے ظاہر ہیں، کشمیر میں آپ دیکھیں گلگت بلتستان میں زبانیں، یہاں تو اور کئی ہیں، سرائکی علاقہ، اور اس طرح پھر ہر علاقے کے ساتھ اپنی زبان میں تھوڑا ڈائلیکٹ میں فرق آتا ہے، تو کئی زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں، تو ہر ایک کا حسن ہے۔ تو یہ کب سے ہو گیا کہ کوئی بھی پاکستانی آ کر اسمبلی میں اگر اپنی زبان بات کر لیتا ہے تو جی وہ بڑی بری بات ہے۔ اچھا انگریزی میں کر جائیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ ڈیکورم خراب نہیں ہوتا، لیکن اپنی زبان میں بات کرنے ڈیکورم خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کمپلیکس سے نکلیں، اور یہ سب پنجابیوں کی دل آزاری کی گئی ہے، اس پر فوری طور پر معافی مانگنی چاہیے، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ اس سے ہوتا ہے کہ یہ ہم دکھائیں کہ ہم کوئی معافی مانگیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس پہ سعدیہ مظہر صاحبہ صحافی ہیں، وہ کہتی ہیں نوشین افتخار اپنی غلطی مانیے اور معافی مانگیے، اور یہ پنجابی کی جان چھوڑ دیں کہ پتہ نہیں پنجابی کو غیر مہذب زبان ہے، اس طرح سے ہے، اتنی خوبصورت زبان ہے، تو اتنی حسین زبان ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، اس کو بدنام کرتے ہیں اور اس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں، خدا را اب یہ روش بدل لیجئے۔ تو یہ جناب اب تک کی کچھ اہم اپڈیٹس ہیں، اہم خبریں ہیں۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کوئی راستہ نکالنے پر ہے، شہباز شریف صاحب تحریک انصاف کے ساتھ مل کر، کہ جی خان صاحب کے حوالے سے کوئی ملاقات کا اور کوئی اس طرح کا معاملہ بنایا جائے، کیونکہ سہیل رافدی ڈٹ گئے ہیں، ان کی کابینہ بھی ڈٹ گئی ہے، سارے ممبر بھی ڈٹ گئے ہیں کہ جی بجٹ تو پاس ہوگا، بجٹ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن وفاقی حکومت کو جو رقم چاہیے یا وہ جو IMF کو کہہ چکے ہیں، اور انہوں نے جس مطابق بجٹ بنا دیا، انہوں نے تو بجٹ اس کے مطابق پیش کر دیا ہے کہ اتنی رقم یہاں سے آئے گی، یہ بھی دے گا، تو اگر انہوں نے دیں گے تو سارا بجٹ اوپر نیچے ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ سب ساتھ چلیں، لیکن اگر اتنی بات بھی نہیں مانی جاتی ملاقات کی بھی، تو سہیل رافدی کے لیے پھر جولائی سے آگے جانا بہت مشکل ہو جائے گا، اور پھر وہ شاید کوئی ایسا احتجاج یا ایسی ایجیٹیشن ایسا کچھ کر جائیں کہ پھر ان کو ہٹوایا جائے وزارت اعلیٰ سے، اور ان کو پھر یہ قربانی دینی پڑے گی، اور سے ایک نیا عدم استحکام کا دور پاکستان میں شروع ہو جائے گا، بلکہ پہلے ہی چل رہا ہے، وہ اور بڑھ جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔